السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں سورہ آل عمران جو تیسرے پارے سے شروع ہو کر چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے، آیت 181 یعنی 181 اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد دال پر قلقلہ، کیوں؟ دال پر حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال اور اس پر جزم ہے۔ سمع اللہ، اللہ کے لام سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ سمع اللہ موٹا ہے، یعنی قول الذین قالوا ان، قالو اور ان دونوں الگ الگ کلمے، تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو 2 الف سے لے کر 2.5 سے 3 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ قالوا ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ ناللہ، اللہ کے لام سے پہلے ان کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام خود پڑا جائے گا۔ فقیر ونحن، فقیر ونحن، تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے یا واو، یہاں واو ہے اور را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو را کو پھر بھی پڑھیں گے۔ ونحن اغنیاء میں مد متصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اور مد متصل میں اس کی مقدار جو ہے اس کو کتنا کھینچنا ہے، 3 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق۔ سنكتب ما قالوا، ما قالوا الف مدہ ہے، وقتلهم الانبیاء، انبیاء میں اقلاب ہے، اقلاب کے معنی بدلنے کے آتے ہیں، یعنی نون کی آواز کو جو ہے میم سے بدلیں گے۔ انبیاء ہے نا، انبیاء لکھا ہے تو وہاں پڑھیں گے انبیاء، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو اقلاب کرتے ہیں۔ اور بیا میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ بغیر حق، اور را کے نیچے 2 زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور حقین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، جب اس پر رکیں گے تو وہاں جزم لے کر آئیں گے، یعنی اس کو جزم سے بدل دیں گے، ساکن کر دیں گے تو وہاں قلقلہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آ جائے گی اور اس پر جزم رہے گا، وہاں قلقلہ کریں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے، حریق یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد وقفہ کر رہے ہیں تو وہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، یعنی موقع اور محل کے حساب سے طول پڑھیں گے آپ ترتیل میں، اور توسط پڑھیں گے آپ تدویر میں، اور قصر پڑھیں گے آپ حدر میں، جلدی جلدی میں پڑھیں گے تو قصر کرنا پڑے گا۔ اور وقف کی صورت میں جو ہے وہ قاف کے اوپر جو زیر ہے اس پر جزم لے کر آئیں گے تو وہ قلقلہ بھی ہوگا۔ چلے ایک مرتبہ اس کے مطلب پڑھتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھنا ہے، تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ.